آج ہم بات کریں گے بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کی آنے والی فلم کنگ کے بارے میں۔ یاد رکھیں یہ آفیشل کہانی نہیں بلکہ ایک دلچسپ فین تھیوری ہے جسے شائقین کافی پسند کر سکتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جسے دنیا صرف کنگ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کبھی خفیہ ایجنسی کا سب سے خطرناک ایجنٹ تھا، مگر ایک مشن کے دوران اس کی پوری ٹیم مار دی گئی۔ سب نے سمجھ لیا کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ کئی سال بعد ایک نوجوان لڑکی طاقتور مجرموں کے نشانے پر آ جاتی ہے۔ اس لڑکی کے پاس ایسے راز ہوتے ہیں جو پورے بین الاقوامی جرائم کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ جب دشمن اس کا پیچھا کرتے ہیں تو اچانک ایک زخمی مگر بے خوف شخص سامنے آتا ہے۔ یہی ہے کنگ۔ وہ دشمنوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتا ہے، مگر جلد ہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل دشمن صرف ایک گینگ نہیں بلکہ ایک ایسا طاقتور مافیا ہے جس کے ہاتھ حکومتوں تک پہنچتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکی کا تعلق کنگ کے ماضی سے ہے۔ اس کے والد کبھی کنگ کے سب سے قریبی ساتھی تھے، جنہوں نے اپنی جان قربان کر کے کنگ کو بچایا تھا۔ اب کنگ اس لڑکی کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ دوسری طرف ولن صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ انتہائی ذہین بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کنگ کی سب سے بڑی کمزوری اس کا ماضی ہے، اس لیے وہ پرانے زخم تازہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فلم میں زبردست ایکشن، کار چیس، دھماکے اور حیران کن موڑ آتے ہیں۔ آخری جنگ ایک عظیم الشان مقام پر ہوتی ہے، جہاں کنگ اکیلا سینکڑوں دشمنوں کا سامنا کرتا ہے۔ جب سب کو لگتا ہے کہ کنگ ہار چکا ہے، وہ آخری بار پوری طاقت کے ساتھ واپس آتا ہے اور ولن کو شکست دے دیتا ہے۔ مگر جیتنے کے بعد میرے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ انہیں مت مار گجر، انہیں مت مار۔ آج ہم بات کریں گے بالی ووڈ کی ایک ایسی فلم کی جسے آج بھی لوگ جذبات، ایکشن اور رومانس کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عامر خان، ٹوئنکل کھنہ اور فیصل خان کی فلم میلا کی۔ فلم کی کہانی ایک خوبصورت گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں سادگی اور خوشیوں بھری زندگی گزرتی ہے۔ لیکن اس گاؤں پر ایک ظالم ڈاکو کی نظر ہوتی ہے جو اپنی طاقت کے زور پر لوگوں میں خوف پھیلاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، مگر کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرتا۔ اسی دوران کہانی میں داخل ہوتے ہیں عامر خان، جو ایک بہادر، بے خوف اور انصاف پسند نوجوان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ دوسری طرف فلم میں محبت کا خوبصورت پہلو بھی دکھایا گیا ہے، جہاں ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، مگر ان کی محبت کے راستے میں کئی مشکلات آتی ہیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، حالات مزید سنگین ہوتے جاتے ہیں۔ ظالم دشمن اپنی طاقت بڑھاتا ہے اور گاؤں والوں کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ ایسے میں عامر خان فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ظلم کا خاتمہ کرنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ فلم کے آخری حصے میں زبردست ایکشن، جذباتی مناظر اور سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر منظر ناظرین کو اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ آخرکار سچائی اور بہادری ظلم پر غالب آتی ہے اور گاؤں کے لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں۔ اگرچہ فلم ریلیز کے وقت باکس آفس پر بہت بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے گانے، ایکشن سین اور عامر خان کی اداکاری کو کافی پسند کیا گیا۔ آج بھی بہت سے شائقین اس فلم کو ایک یادگار کلاسک کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی فلم میلا پسند ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس فلم کا آپ کا پسندیدہ سین کون سا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ بالی ووڈ فلموں کی مزید دلچسپ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عامر خان، ٹوئنکل کھنہ اور فیصل خان کی فلم میلا کی۔ فلم کی کہانی ایک خوبصورت گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں سادگی اور خوشیوں بھری زندگی گزرتی ہے۔ لیکن اس گاؤں پر ایک ظالم ڈاکو کی نظر ہوتی ہے جو اپنی طاقت کے زور پر لوگوں میں خوف پھیلاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، مگر کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرتا۔ اسی دوران کہانی میں داخل ہوتے ہیں عامر خان، جو ایک بہادر، بے خوف اور انصاف پسند نوجوان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔
دوسری طرف فلم میں محبت کا خوبصورت پہلو بھی دکھایا گیا ہے، جہاں ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، مگر ان کی محبت کے راستے میں کئی مشکلات آتی ہیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، حالات مزید سنگین ہوتے جاتے ہیں۔ ظالم دشمن اپنی طاقت بڑھاتا ہے۔ سنی دیول کی آنے والی ایکشن تھرلر فلم کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ممکنہ کہانی سنائیں گے جو فلم کے پوسٹر، کاسٹ اور دستیاب معلومات کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ ایکشن، سسپنس اور زبردست ڈرامہ پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شہر سے جہاں جرائم پیشہ گروہ پورے نظام پر قابض ہو چکے ہیں۔ قانون بے بس نظر آتا ہے اور ہر شخص خوف میں زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک سابق اسپیشل آفیسر وکرم سنگھ برسوں بعد خاموش زندگی چھوڑ کر دوبارہ میدان میں اترنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وکرم نے کئی سال پہلے ایک خفیہ مشن میں اپنے ساتھیوں کو کھو دیا تھا۔ اسی سانحے کے بعد اس نے ہتھیار چھوڑ دیے تھے، لیکن جب ایک خطرناک دہشت گرد تنظیم شہر میں تباہی پھیلانا شروع کرتی ہے تو حکومت کو پھر اسی شخص کی ضرورت پڑتی ہے۔ ادھر ولن صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ نہایت ذہین بھی ہے۔ وہ ہر حملہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور پولیس ہمیشہ اس سے ایک قدم پیچھے رہتی ہے۔ وکرم کو جلد احساس ہو جاتا ہے کہ دشمن صرف باہر نہیں بلکہ نظام کے اندر بھی موجود ہے۔ کہانی میں اس وقت بڑا موڑ آتا ہے جب وکرم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پرانے مشن کی ناکامی ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سازش تھی۔ اب اس کے سامنے دو راستے ہیں: اپنے ماضی کا بدلہ لینا اور ہزاروں بے گناہ لوگوں کی جان بچانا۔ اس کے بعد فلم میں ایک کے بعد ایک زبردست ایکشن سین، کارچس، دھماکے اور جذباتی لمحات سامنے آتے ہیں۔ وکرم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دشمن کے خفیہ اڈے تک پہنچتا ہے جہاں آخری اور فیصلہ کن مقابلہ ہوتا ہے۔ فائنل کلائمیکس میں ہیرو اور ولن آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ سخت لڑائی کے بعد وکرم نہ صرف بڑے حملے کو ناکام بناتا ہے بلکہ اس سازش کے اصل ماسٹر مائنڈ کو بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ شہر ایک بڑی تباہی سے بچ جاتا ہے، جبکہ وکرم ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ سچا ہیرو وہی ہوتا ہے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی حفاظت کرے۔ آخر میں اگر واقعی فلم کی کہانی اس انداز کے قریب ہوئی تو ایک زبردست ایکشن اور سسپنس فلم ثابت ہو سکتی ہے۔ نوٹ: یہ ایک تخیلی فین تھیری اسکرپٹ ہے، فلم کی آفیشل کہانی نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنی دیول کی آنے والی دھماکے دار ایکشن فلم کے بارے میں۔ اگر آپ ایکشن، سسپنس اور جذبات سے بھرپور فلمیں پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ممکنہ کہانی سنانے جا رہے ہیں جو فلم کے ماحول اور کاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک ایسے شہر سے ہوتا ہے جہاں ہر طرف خوف کا راج ہے۔ جرائم پیشہ تنظیمیں طاقتور ہو چکی ہیں، پولیس بے بس دکھائی دیتی ہے اور عام لوگ ہر روز ڈر کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی شہر میں ایک شخص برسوں سے گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا نام وکرم سنگھ ہے۔ کبھی وہ ملک کی خفیہ ایجنسی کا سب سے بہادر افسر تھا۔ اس نے کئی خطرناک مشن کامیابی سے مکمل کیے، لیکن ایک مشن میں اس نے اپنے قریبی ساتھی کھو دیے۔ اس حادثے کے بعد اس نے ہتھیار رکھ دیے اور دنیا سے دور ہو گیا۔ ادھر ایک خطرناک دہشت گرد گروہ ملک کے مختلف شہروں میں دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے۔ حکومت کے تمام ادارے اس گروہ کو روکنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آخرکار حکام کو یاد آتا ہے کہ صرف ایک شخص ایسا ہے جو اس مشن کو مکمل کر سکتا ہے، اور وہ ہے وکرم سنگھ۔ پہلے تو وکرم اس مشن سے انکار کر دیتا ہے، لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کے اگلے حملے میں ہزاروں بے گناہ لوگ مارے جا سکتے ہیں تو وہ دوبارہ میدان میں اترنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی پرانی ٹیم کے چند قابل اعتماد ساتھیوں سے رابطہ کرتا ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنی الگ مہارت ہوتی ہے۔ کوئی جدید ٹیکنالوجی کا ماہر ہے، کوئی اسنائپر اور کوئی انٹیلیجنس افسر۔ سب جانتے ہیں کہ یہ مشن شاید ان کی زندگی کا آخری مشن ثابت ہو۔ دوسری طرف ولن نہایت چالاک اور بے رحم ہے۔ اس کا مقصد صرف دولت حاصل کرنا نہیں بلکہ پورے نظام کو تباہ کرنا ہے۔ اس کے پاس جدید ہتھیار، تربیت یافتہ لوگ اور حکومت کے اندر موجود خفیہ مددگار بھی ہے۔ وکرم کو جلد احساس ہو جاتا ہے کہ اصل دشمن صرف سامنے نہیں بلکہ اپنے ہی اداروں کے اندر بھی چھپا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے یہ جنگ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک بن جاتی ہے۔ حصہ اول ختم۔
آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی فلم کی جس کا انتظار شائقین بے صبری سے کر رہے ہیں، اور وہ ہے دھرندھر۔ اگر آپ ایکشن، سسپنس، دھوکے اور زبردست کرداروں والی فلمیں پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کے لیے خاص ہو سکتی ہے۔ فلم کی کہانی ایک ایسے طاقتور شخص کے گرد گھومتی ہے جو برسوں سے پردے کے پیچھے رہ کر ایک خفیہ مشن چلا رہا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایسے دشمن آتے ہیں جو نہ صرف طاقتور ہیں بلکہ ذہانت میں بھی کسی سے کم نہیں۔ ہر موڑ پر ایک نیا راز سامنے آتا ہے اور یہی راز فلم کو آخر تک دلچسپ بنائے رکھتا ہے۔ کہانی میں کئی ایسے کردار شامل ہیں جن کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ کوئی اقتدار چاہتا ہے، کوئی بدلہ، اور کوئی سچ کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے فلم آگے بڑھتی ہے، دوست اور دشمن کی پہچان مشکل ہوتی جاتی ہے۔ فلم میں ایکشن سین، زبردست ڈائلاگ، جذباتی لمحات اور سسپنس بھرپور انداز میں دکھایا گیا ہے۔ ہر کردار اپنی بہترین اداکاری سے کہانی میں جان ڈال دیتا ہے۔ اگر یہ فلم اپنی توقعات پر پوری اتری تو یہ سال کی یادگار ایکشن فلموں میں شمار ہو سکتی ہے۔ شاندار سینماٹوگرافی، طاقتور بیک گراؤنڈ میوزک اور سنسنی خیز مناظر اسے مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ آپ کے خیال میں فلم کا سب سے طاقتور کردار کون ہوگا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ فلموں سے متعلق ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ نوٹ: چونکہ دھرندھر کی آفیشل کہانی اور مکمل کاسٹ کی تفصیلات ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئیں، اس لیے اوپر دی گئی اسکرپٹ تخلیقی انداز میں تیار کی گئی ہے اور اسے حقیقی فلم کی آفیشل کہانی نہ سمجھا جائے۔ والی فلمیں پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کے لیے خاص ہو سکتی ہے۔ فلم کی کہانی ایک ایسے طاقتور شخص کے گرد گھومتی ہے جو برسوں سے پردے کے پیچھے رہ کر ایک خفیہ مشن چلا رہا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایسے دشمن آتے ہیں جو نہ صرف طاقتور ہیں بلکہ ذہانت میں بھی کسی سے کم نہیں۔ ہر موڑ پر ایک نیا راز سامنے آتا ہے اور یہی راز فلم کو آخر تک دلچسپ بنائے رکھتا ہے۔ کہانی میں کئی ایسے کردار شامل ہیں جن کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ کوئی اقتدار چاہتا ہے، کوئی بدلہ، اور کوئی سچ کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بالی ووڈ کی مشہور ہارر کامیڈی فلم 3 کی، جس نے ریلیز کے بعد باکس آفس پر زبردست کامیابی حاصل کی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے فلم کی کہانی، بجٹ، اداکاروں کی فیس اور کمائی کے دلچسپ حقائق۔ فلم کی کہانی ایک پراسرار محل سے شروع ہوتی ہے جہاں برسوں پرانا ایک خوفناک راز دفن ہوتا ہے۔ روبابا ایک بار پھر اس مہمہ کو سلجھانے آتے ہیں، لیکن اس بار ان کے سامنے پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک طاقت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، کامیڈی، سسپنس اور ہارر کا زبردست امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے جو آخر تک ناظرین کو باندھے رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ کی۔ اس فلم کا تخمینی بجٹ تقریباً 150 کروڑ بھارتی روپے تھا۔ اداکاروں کی فیس: کارتک آرین تقریباً 45 سے 50 کروڑ روپے، ودیا بالن تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپے، مادھوری ڈکشت تقریباً 5 سے 8 کروڑ روپے، ترپتی ڈمری تقریباً 3 سے 5 کروڑ روپے، راجپال یادو تقریباً 1 سے 2 کروڑ روپے، سنجے مشرا تقریباً 1 کروڑ روپے۔ یہ اعداد و شمار مختلف میڈیا رپورٹس پر مبنی تخمینے ہیں، سرکاری طور پر تصدیق شدہ نہیں ہے۔ باکس آفس کمائی: فلم نے دنیا بھر میں تقریباً 420 کروڑ بھارتی روپے سے زیادہ کا بزنس کیا، جس کی وجہ سے یہ سال کی کامیاب ہارر کامیڈی فلموں میں شامل ہو گئی۔ فلم کیوں کامیاب رہی؟ کارتک آرین کی زبردست پرفارمنس، ہارر اور کامیڈی کا بہترین امتزاج، مضبوط میوزک اور بیک گراؤنڈ اسکور، شاندار ویژول ایفیکٹ، پرانے کرداروں کی واپسی جس نے شائقین میں جوش پیدا کیا۔ اختتام: تو دوستو، آپ کو 3 کیسی لگی؟ کیا یہ سیریز کی بہترین فلم ہے یا آپ کو پہلا اور دوسرا حصہ زیادہ پسند آیا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسی ہی فلموں کی کہانی، بجٹ اور باکس آفس رپورٹ اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کہانی، بجٹ، اداکاروں کی فیس اور کمائی کے دلچسپ حقائق۔ فلم کی کہانی ایک پراسرار محل سے شروع ہوتی ہے جہاں برسوں پرانا ایک خوفناک راز دفن ہوتا ہے۔
روبابا ایک بار پھر اس معمہ کو سلجھانے آتے ہیں، لیکن اس بار ان کے سامنے پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک طاقت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، کامیڈی، سسپنس اور ہارر کا زبردست امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے جو آخر تک ناظرین کو باندھے رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ کی۔ اس فلم کا تخمینی بجٹ تقریباً 150 کروڑ بھارتی روپے تھا۔ اداکاروں کی فیس: کارتک آرین تقریباً 45 سے 50 کروڑ روپے، ودیا بالن تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپے، مادھوری ڈکشت تقریباً 5 سے 8 کروڑ روپے، ترپتی ڈمری تقریباً 3 سے 5 کروڑ روپے، راجپال یادو تقریباً 1 سے 2 کروڑ روپے، سنجے مشرا تقریباً 1 کروڑ روپے۔ یہ اعداد و شمار مختلف میڈیا رپورٹس پر مبنی تخمینے ہیں، سرکاری طور پر تصدیق شدہ نہیں ہے۔ باکس آفس کمائی: فلم نے دنیا بھر میں تقریباً 420 کروڑ بھارتی روپے سے زیادہ کا بزنس کیا، جس کی وجہ سے یہ سال کی کامیاب